مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے میاں عبدالوحی صاحب، ایک سینئر تجزیہ کار ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا پہلے آپ میں کہ ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب اسٹوڈیو موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں. ہم سب سے پہلے میں افتخار حسین بخاری صاحب کے پاس جاؤں گا. بخاری صاحب، یہ جو اس وقت میکانزم بھی بن گیا، جو خبریں آ رہی ہیں عمان اور ایران کے درمیان، لیکن اس کے باوجود اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بند پڑی ہے، اور امریکی فوج کا ناکہ بندی خلاف کرنے میں جہاز پر حملہ. وہ کہتے ہیں کہ پاناما کے جھنڈا بردار کارگو جہاز پر حملہ کیا. امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا کہ 11 اگست تک 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا. حکم کی خلاف ورزی پر 3 جہازوں غیر فعال کیا گیا. سر یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ایک میکانزم جو ہے نا وہ شروع کریں، بنائیں، انہوں نے بنا لیا ہے. اب جو ایران نے جو شرائط پیش کی ہیں وہ میرا خیال ہے سیم شرائطوں کی اتنی مطلب کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یا نہ ماننے والی نہیں ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ سر بہت ہی سیدھی سی بات ہے. ابھی ایئر وائس مارشل صاحب جب کہہ رہے تھے کہ ایران نے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی. اچھا، اب فلیکسیبلٹی ہمیشہ جب 2 افراد میں یا 2 پارٹیوں میں یا 2 ملکوں میں کہیں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے جس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے اس طرح سے شکست کھا جانی ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو وہ فلیکسیبل ہوتا. اب ایران بالکل زیرو فلیکسیبلٹی پہ چلا گیا، بلکہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا. اور اس جنگ سے پہلے تو آبنائے ہرمز کھلا تھا، اب آبنائے ہرمز بند ہو گیا. اس کے بند ہونے کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کے نقصان پیٹرو ڈالر کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان عرب کنٹریز کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان جو تیل کی تجارت کرتے تھے انہیں ہو رہا ہے. اب ایران یہ سمجھتا ہے کہ اسے نقصان نہیں ہو رہا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے یا اسے کہیں سے کوئی مدد نہ آ رہی ہوتی یا اس کے عوام اس کے ساتھ نہ ہوتے، تو بہت مدت سے پہلے وہ اپنے آپ کو فلیکسیبل کر کے جو پاکستان میں MOU ہوا تھا، اور وہ ایک چانس ملا تھا امریکہ کو، اس پہ کر لیتا. لیکن اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں کوئی امن ہو، تو اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا اس کے بعد. تو MOU بالکل اب اس وقت اس کی پوزیشن ایران کی یہ ہے کہ اس سے سارا علم ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹر ختم ہو گیا. آپ وہاں پہ دیکھیں، ان کے پاس یہی انٹرسیپٹر تھے، انٹرسیپٹر ان کے پاس تھے جو انہوں نے یوکرین میں بھی دیے ہوئے تھے. اب وہاں پہ تباہی مچ گئی ہے کیونکہ ان کے پاس انٹرسیپٹر نہیں رہے. اسی طرح اس خطے میں بھی نہیں رہے. اب امریکہ کہاں سے اتنے انٹرسیپٹر لا کے ان کا مقابلہ کرے؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جان بچا کے نکلنا چاہتا ہے. اس کے نکلنے سے پہلے اس تمام عرب خطے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ امریکہ ہمارا اب تحفظ نہیں کر سکتا. اس کو اپنے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی سورس چاہیے. دیکھیں نا، یو تو بہت آگے چلا گیا نا. اب عرب نے کیا کیا؟ یہ جو آج کل ایک معاہدہ ہوا جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، ترکی، ایران اور پاکستان، ٹرائی اینگل. اب اس میں یہ دیکھیں کہ ترکی کے پاس کیا ہے. ترکی نیٹو کی فورس کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کے پاس ویسٹ پہ ایک سمندر ہے. عرب کے پاس کیا ہے؟ عرب کے پاس پیسہ ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، اس کا اکانومی بہت مضبوط ہے. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو سول مسلم کنٹری، اونلی سول مسلم کنٹری دیٹ ہیو نیوکلیئر پاور، اور کسی سول مسلم کنٹری کے پاس پاور نہیں ہے. اب اس ایک طرف ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے پاس ایک ٹرینڈ فوج بھی ہے، ترکی بھی ہے. اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جیسے کہ OIC ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی اس کا مسلم کنٹریز کے حوالے سے بہت بڑا فیلئر ہے. اس کے بعد 40 ممالک کی فوج جس میں ہم نے اپنا چیف آف اسٹاف آرمی دیا تھا، وہ کہیں نظر ہی نہیں آئی. 2016 کی بات کر رہے، 2016 والا، 2016 وہ تو جس میں ریحان شریف وہ بھی کہیں نظر ہی نہیں آیا. اب سعودی عرب کی یمن کے ساتھ بھی ایک لڑائی چل رہی ہے. اب اس نے اپنی سیکورٹی کے لیے یہ معاہدہ کیا ہے کہ دیکھو ترکی بھی میرے ساتھ ہے، پاکستان بھی میرے ساتھ ہے. وہ عربوں پہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں عربوں کے اندر انٹرنل اختلافات بھی ہیں نا، وہ ان پہ نہیں صرف UAE کے ساتھ ہے بخاری صاحب، اور تو کسی عرب ملک ان کے یمن کے ساتھ بھی ہے. یمن عرب ملک عرب کے ساتھ ہی وہ 50% عرب نیچر ہی اور یمن. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی طرح سے اس نے حکومت ان کی ہے، وہ پراکسی ہے، لیکن وہاں سے وار اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ممالک ہیں
آپ کے UAE اور یہ قطر اور کویت اور ان پہ بھی تو اپنی UAE اور یہ قطر اور کویت اور ان پہ بھی تو اپنی ڈومینیشن رکھنا چاہتا ہے. تو اس نے اس حوالے سے اب پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے, ترکی کو کس کی, اب اس پہ یہ کتنا افیکٹو ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتا سکے گا, کیونکہ پاکستان کی تو بنیادی طور پہ ایک جو اینیمیٹی چلی آ رہی ہے انڈیا کے ساتھ ہے. اب انڈیا کی جنگ میں اب کیا ہم اگر خدا نہ خواستہ اب اگلے آگے کو جنگ تو سعودی عربیہ ہمارے لیے کیا رول پلے کر سکتا ہے, اور ترکی وہاں سمندر پہ بیٹھا ہوا, اس سے زیادہ ہمارے اپنے پاس اس بہتر فوج بھی ہے اور ہمارے پاس جہاز اور وہ ساری چیزیں بھی ہیں, تو ہمارے لیے کسی نے کیا کرنا ہے. اور ترکی کی تو کوئی ایسی کسی کے ساتھ کوئی بظاہر خاص سیپرس کا جزیرہ ہے یونان کے ساتھ, وہ ان کا دونوں طرف سے ڈیوائیڈڈ ہے, اس میں تو کوئی اتنی بڑی لڑائی نہیں کہ اس نے کوئی جزیرے پہ قبضہ کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے. وہ بالکل سیم جیسے ہمارا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ہے, اسی طرح سے سیپرس ایسٹرن اور ویسٹرن ہے. اچھا اب وہ جزیرہ ان سے تھوڑا چھوٹا ہے. اب اسی طرح سے یہ جو اس وقت نیٹو تھا, اس نے جتنے بھی نیٹو بھی کہتے دنیا میں جہاں جہاں پہ گیا نقصان نہیں کیا, وہ امریکی اور عالمی سرمایہ داری نظام کی جنگ لڑا ہے. امریکی اور عالمی سرمایہ داری نظام جو ہے اس کا کنفلکٹ تھا سوشلزم کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. اگر ماضی کا 60-70 سال کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو نیٹو فورسز بھی جہاں جہاں گئیں, اس کی واپسی کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک مایوسی پیدا ہوئی. وہ ملک بھی آپس میں ٹوٹے, ان میں کئی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ افغانستان کے بعد بھی تو ایسی ہوا تھا. وہی میں سوال ہے بخاری صاحب, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹلزم کی جنگ تھی نیٹو کی, تو افغانستان میں کیا سپورٹ کیپٹلزم کی سپورٹ, چلو کیپٹلزم سپورٹ تھی. افغانستان میں کون سا یہاں پہ رشیا آ گیا تھا نا, افغانستان روس آیا تھا تو یہ ساری فورسز آئی تھی نا. اس کے بعد رشین انفلوئنس آنے کے بعد پھر امریکی مفادات, دو چیزیں کہیں نا, ایک وہ تھا دوسرا امریکی مفادات کے. ٹھیک. اچھا میں ذرا میاں صاحب, میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جو جارحیت کی ہے, جو جارح ہے وہ امریکہ ہے. ڈاکٹر بخاری صاحب کے بقول کہ امریکہ ایران زیرو جو ہے نا انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ امریکہ کو دکھانی چاہیے تھی. یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کی جو لیٹسٹ کنڈیشنز ہمارے سامنے آئی ہیں, شرائط آئی ہیں, وہ منوعین وہ MOU اسلام آباد والی ہیں, تو امریکہ کو فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تاکہ پوری دنیا یہ آئل کرائسس سے یہ باہر نکل سکے. آپ کے اس کے بارے میں کیا ٹھیک؟ جی نیائی صاحب بالکل اس پہ درست بات ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے سوال کے اندر ہی بات موجود ہے کہ امریکہ نے جو کیا ہے وہ بالکل اصل میں جارحیت کی ہے انہوں نے. اور ایران کو چونکہ اس وقت بالکل اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑا ہتھیار وہ آبنائے ہرمز ہے, یا وہ ان کے وہ جو یہاں پہ پورے خلیج کے اندر ان کے اڈے تھے, وہاں سے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اب کافی حد تک وہ واپس چلے گئے ہیں. یہاں سے اب وہ اسرائیل کے اندر اور اردن میں اور جگہ پہ کافی ملکوں سے اب ان کے انخلا کافی زیادہ ہو چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اب ایران کو ذرا سی بھی فلیکسیبلٹی اب دکھانے کی ضرورت رہی بھی نہیں ہے, کیونکہ جو MOU کے بالکل مطابق بات تھی, اگر اس پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے. اور اگر یہاں پہ فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ جو امریکہ بہادر کے اس وقت صدر ہیں, ان کا جو مزاج ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا ہر روز بدلتا ہے. اور اس خطے کے اندر بھی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اس کے آگے تھوڑا سا بھی جھکا ہے, اس کو انہوں نے جو اس کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ جو ایرانی ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہی جو ہے نا وہی ہماری اسی میں جیت ہے. اور ابھی تک وہ تمام محاذوں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ آج تک ان کی جو ہے نا وہ سیاسی, وہ سفارتی اور وہ جو یہاں پہ فوجی ہر محاذ پہ وہ کامیاب جا رہے ہیں. حالانکہ اتنا ان کا نقصان ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اس وقت موقف ہے آبنائے ہرمز پہ وہ بالکل درست ہے, اور میرے خیال میں انہیں بالکل یہاں پہ فلیکسیبلٹی دکھانی بھی چاہیے. لیکن میاں صاحب یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ بند ہے, اس کی سزا تو دنیا جو ہے نا وہ ساری دنیا سر دیکھیں یہ دنیا کو یہی تو دکھانا ہے کہ دنیا کو اب یہی تو دکھانا ہے کہ جناب آپ یہ ملک آج تک دیکھیں دنیا کے اندر جتنی قتل و غارت جنگوں میں ہوئی ہے
اس کی ساری دنیا کی ہسٹری نکال لیں, امریکہ ایک طرف کر لیں اور باقی جو ہے نا جنگوں کی ایک طرف کر لیں, آپ کو سب سے زیادہ جو لوگ آج تک مارے اس جنگوں میں مارے گئے ہیں وہ امریکہ کے ہاتھوں مرے ہیں. امریکہ نے یہ جارحیت ہر جگہ پہ کی ہے. لیکن اب تو ایران نے یہ ڈٹ کے جس طرح سے اب ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں, دنیا کو تو پتا ہونا چاہیے, دنیا کو یہ پتا ہے کہ پہلے تو آبنائے ہرمز کھلا تھا, آبنائے ہرمز تو کبھی بھی بند نہیں ہوا تھا, یہ کس کی وجہ سے بند ہوا؟ اب ان کے پاس ایک چیز ہے, اس کو بھی وہ چھوڑ دیں تو یہ ہر روز اسرائیل اور ہر روز جو ہے نا امریکہ جب چاہے آئے اور وہاں پہ جو ہے نا بمباری کرے اور ان کو مارے, ان کے لوگوں کو, نہتے لوگوں کو مارے, اسکولوں میں بچیوں کو مارے, ان کی جو ہے نا پانی کی اور ان کی باقی جو خوراک کی جہاں سے ترسیل ہے ساری اس کو برباد کر دے. تو یہ تو پھر اس کا انہوں نے تو کوئی اس کا جواب تو دینا ہے نا. ان کے ہاتھ میں تو جو اس وقت بات آئی ہے ایران کے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کھیل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب سوال یہ ہے کہ جس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے 6 شرائط پیش کی ہیں, سب سے زیادہ جو شرط ہے, کنڈیشن جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کو اعتراض ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ CNN پہ یہ خبر چل رہی تھی, ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایران معاوضے کا یا ہرجانے کا مطالبہ کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے مطالبہ کریں گے. وہ لے گیا کہ آج سے 30-40 سال پہلے جتنے بھی لوگ وہاں پہ وہ مرے ہیں ایران کے اندر, وہ ان کے جو ہے نا ہر جانے کی بات کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ 5 شرائط تو اس کو قابل قبول ہے, 6ٹی پہ آ کے ڈفرینسز ہیں. تو کیا یہ گفت و شنید سے حل نہیں ہو سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو ایک شرط بھی قبول نہیں ہے. اچھا, پہلے دیکھیں 6 شرائط ہے, جو ریئیکشن آیا وہ ایک ہی پہ آیا. وہ تو بہانہ ہے نا, جیسے پہلے بہانے کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر جانا بہت بڑا ہے, کون پے کرے گا ایران کو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نئے ہرمز کھول دیں, یہ کہتے ہیں ہمیں تو ہر جانے کا ذکر ہے نا سر, یہ ہے, لیکن اب نئے ہرمز کھول دیں اور اس پہ ہمیں ٹیکس دیں, یہ ان کی بہت بڑی شکست ہوگی. پھر یہ ہے کہ اسرائیل حملے نہ کرے صرف لبنان میں بھی, اور یہ غزہ اور وہ لڑائی بند کر رہے ہیں جس کے لیے ساری جنگ انہوں نے شروع کی. میں جو فریش شرائط اس کی بات کر رہا ہوں, ان میں سے ایک بھی امریکہ اس لیے نہیں مان سکتا کہ ابھی آج دیکھیں الیکشن آنے والا ہے اکتوبر میں, مڈ ٹرم, وہ پھنس گیا ہے بری طرح سے. کسی بھی طرح سے اگر وہ کوئی بھی شرائط مان کے ایک ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کو وہ اچھا, یہ تو اگر ایران کرنا چاہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں ہر جانا دیں, آپ اس کا اسٹیمیٹ لگائیں, اس کا جو ریسپانسیبل ہوگا. سر آپ پولیٹیکل اینگل سے اس کو انالائز کر رہے ہیں نا کہ وہ اس کی شکست ہے, وہ تو پہلے اس کی جو ہے نا پاپولیرٹی 35% پہ آ گئی ہے. اچھا, اب اسی طرح سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نہ وہ نکل سکتا ہے, یہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ سانپ کے منہ میں کوڑ کر کے آگے نہ وہ اگل سکتا ہے نہ وہ نکل سکتا ہے. اور وہ ایسے کہ اس کو پھنسے کوئی رستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے نہیں. اب اگر یہ کہہ رہا ہے, ایران یہ کہہ رہا ہے, کہیں اس فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا اور اس کا سسٹم بھی ٹھیک چل رہا ہے, تو بڑی سیدھی اور صاف سی بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بڑی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں جن میں چین بھی ہے اور روس بھی ہے. یہ بڑی صاف سی بات نظر آتی ہے. یہ تو ہم کہہ گئے دنیا کو امریکہ نے اس کا اعتراف کر لیا. دوسری جو اہم چیز ہے جس کو بہت لوگ انڈر اسٹیمیٹ بھی کر رہے ہیں, اوور ویو کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ چل رہا, وہ ڈیجیٹل وار, AI کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایران بہت آگے نکل گیا, امریکہ سے بھی آگے نکل گیا, چائنا سے بھی آگے. نہیں, چائنا کی تو سپورٹ ہے نا ان سے, جو جن کے ساتھ اس کی لڑائی ہے, بہت آگے نکل. چین بھی تو بہت آگے, ہو سکتا ہے سارے میں چین کی سپورٹ ہو اس کو. یہ 4000 دور, وہ ابھی کہتے ہیں ڈرون امریکہ نے ایران نے بھیجا ہے, وہ 4000 دور اس کا جو بیس تھا امریکہ کا, آپ کے علم میں ہے سر وہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں کہ ڈرون اب جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے نا, اس میں سے ایسی ٹیکنالوجی بھی آ گئی کہ آپ ڈرون کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کر سکتے کہاں سے نکلے اور کدھر سے چلے. AI کے تھرو آپ کا AI کے تھرو. اچھا, AI میں بہت اہم چیزیں ہیں کہ اس کا استعمال ابھی یوکرین نے کیا تھا نا, اب اس کو الٹا پڑا. اب اسی طرح کا یہ جو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ جس طریقے سے وار کو جس طرف لے گئی ہے, اس میں ایک تو اخراجات کم, خرچہ کوئی نہیں ہے, اور ان کی امریکہ کی اور دوسری کی ساری فوجیں یہاں پہ, ان کو اخراجات بہت پڑ رہے ہیں. انہوں نے AI کی ٹیکنالوجی سے وہاں پہ وار کرنی ہے. اور دیکھیں اس کا آغاز پہلے اسرائیل نے کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے جب اس کا حسن کو جس کو تو انہوں نے مارا تھا, حسن نصر اللہ کو, تو انہوں نے وہاں پہ
آئی فون سپلائی کیے تھے جن میں ایسی ان میں ایسی ڈیوائسز تھیں کہ وہ جب دیکھتے تھے کہ اس بندے نے استعمال کرنا ہے، ان کو فلاں بندہ استعمال کر رہا ہے وائس سے، وہ چیک کر کے وہاں سے بٹن دباتے تھے اور بندہ اڑ جاتا تھا. حسن نصر اللہ کو بھی تو ایسے انہوں نے مارا. اب اسی ٹیکنالوجی کو انہوں نے فوراً سارے فون جو ہے ڈسپوز آف کیے. اب اسی فون ٹیکنالوجی سے آئیے سے انہوں نے وہاں پہ ان فونوں کے نظریے ایرانی قیادت کو مارا. وہ جب چیزیں ایکسپوز ہیں تو اس کا توڑ چین نے کیا یا خود ایران نے کیا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے اب ایسا توڑ کیا ہے کہ اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اب اس ٹیکنالوجی سے وہ ان کو ایسے جھٹکے دیتے ہیں کہ جس سے ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے کئی چیزوں کے رزلٹ بدل جاتے ہیں. اب جب دیکھیں کہ جو آپ نے سفر کیے ہوں گے ہوائی جہاز، ڈاکٹر صاحب بڑا مزدار آپ نے بات کی. ایک میرا ضمنی سوال آ گیا اس کے اندر، اس کا مطلب پھر اے آئی سے جو ایٹم بم گرائے جائیں گے وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، ڈائیورشن ہو سکتی ہے. اچھا اب میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ کا جہاز جاتا ہے، پائلٹ نہیں اب چلاتا. یہ بڑی پرانی بات ہے. پائلٹ صرف ہوتا ہے کہ جب مینول ایشو آ جائے تو جہاز خود ہی ٹیک اوور کرتا ہے اس کو. فائٹر جیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کی سواریوں والے جہاز کی بات کر رہا ہوں. جی صاحب، میں تو خود دیکھا کہ میں ایک دفعہ ہمارے ایک جہاز ہے اس میں یہ بھی پائلٹ لیس ہے سارے، اس میں اوپر وہ ڈیک تھا تو میں ڈیک میں بیٹھا ہوتا. ہمارے ایک دوست ان کی مسز تھی پائلٹ تھی، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ڈیک میں جگہ دے دی. تو وہ تھوڑی دیر ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئی. باجی ہم ان کو کہتے تھے. تو میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آٹو پہ لگا ہوا ہے، اس نے خود بخود جانا ہے. سامنے سے دھوپ پڑ رہی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتی ہوں. وہ اس طرح سے، یہ آج سے میں 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ یہ ٹیسلا نے وہ گاڑیاں بنا رہی ہیں کہ اس نے آپ کو یہاں سے فیڈ کرنا ہے اور آپ گاڑی میں سو جائیں، وہ آپ کو آپ کی منزل پہ جا کے تو اتار دے گی. ساری دائیں بائیں کی ٹریفک سے بچ گئی. یہ گاڑی روڈ پہ آ چکی ہے، بالکل آ چکی ہے. اسی طرح سے یہ جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یہ چیزوں کو اگر اس جہاز کو جیم کر دے تو پورے کا پورا جہاز زمین پہ گر جائے گا. یعنی یہ ایک قسم کی ہیکنگ بھی ہے. ہیکنگ بھی ہے، ہیکنگ تو ہے نا، اس کا دوسرا نام ہیکنگ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھیجتے ادھر ہے، چیز ادھر مڑ جاتی ہے، وہ ادھر کرتے ہیں ادھر. یہ جو آئی ایس جو اس وقت امریکہ گھبرایا ہے نا سب سے زیادہ، وہ آئی ایس سے گھبرایا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے گھبرایا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا حشر کیا ہوگا. ہم اس کو لیٹسٹ اے آئی کا استعمال اسی میں ایران نے کب کیا ہے؟ یہ ابھی سارا یہ جو پچھلے 2-3 مہینے میں سارا اے آئی کے، ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ وہ یہ جو سیکنڈ فیز شروع ہوا ہے اسٹرائکس کا، اس میں اے آئی کا استعمال ہوا. اس وقت وہ اے آئی کے اور ابھی بھی چل رہی ہے. یہ وار لوگوں کو نہیں پتہ، سامنے نہ کوئی ڈرون جا رہا ہے نہ کوئی جہاز گر رہا ہے. اے آئی سے وہ امریکہ میں کھلبلی مچا دیتے ہیں. اے آئی سے سائبر اٹیک ہو رہے ہیں. بہت بڑے سائبر اٹیک ہو رہے ہیں. اچھا. اور اس کا عام اس پہ آتا نہیں ہے اور کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ انسان کا خوف ہوتا ہے یار اب اپنی ڈیفیٹ کو یہاں سے کیسے بتائیں. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بہت دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے. تو اس ٹیکنالوجی کو چھوٹا، اب دیکھیں ٹیکنالوجی میں تو 10 آدمی بیٹھے ہیں، بہت انہوں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت کمال حاصل کر لیا. تو 10 آدمی ایران میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10 آدمی پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. میں ذرا میاں صاحب کہتے میاں صاحب میری بات سن رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ نے حرم پر ہمارا مکمل کنٹرول ہو گیا، ہم نے اپنا حرم میں جو مائننگ سے اس کو ڈی مائننگ کر دیا ہے. اگر اس کا فلی کنٹرول ہو گیا تو پھر یہ شپ، یہ جو تجارتی جہاز ہے، یہ پھر کیوں نہیں چل رہے؟ ان کو واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس پہ اعتبار جس نے بھی کیا ہے ان کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے بھی انہیں پہ اعتبار کر کے وہ جب ہم لوگوں نے اس وقت، حالانکہ میرا اس وقت موقف یہ تھا کہ ایران کو ان 3 جہازوں پہ نہیں اٹیک کرنا چاہیے تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں اب آج یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ ایران کا پورا کنٹرول ہے. یہ جو مرضی کہتے رہے، یہ اصل میں یہاں سے نکلنے کے جو بہانے ہیں، جو اپنی وکٹری یا اپنی عوام کو یا اتنا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اصل میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ان کے لیے ایک بات یہاں سے نکلنا ہے. اب ان کا وہ جانے کا ٹائم جو ہے نا وہ یہاں سے اب لکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ان کو کوئی نہ کوئی ایسی بات چاہیے جو آج تک جس وجہ سے یہ جنگ لمبی ہوتی چلی گئی کہ بھئی ہمیں وکٹری کہیں سے ہم اس کو اناؤنس کر سکیں. تو وہ اس کو موقع کبھی نہیں ملا اور نہ ابھی بھی ہے. وہ ہر روز
وہ جیت کا ہر روز وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ایران جو ہے نا وہ مذاکرات کے لیے جو ہے نا وہ بالکل وہ تیار ہیں، وہ دیوانے ہوئے اس کے لیے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ایران کا بالکل ہر طرح پہ جس طرح کا جواب آتا رہا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اب تک پوری دنیا جو ہے نا وہاں اس وقت آبنائے حرمت کے کھلنے پہ وہاں سے آمد و رفت شروع ہو جاتی. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ذرا سی بھی بات ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایران نے اپنی پوری وہاں پہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ان کا پوری جو ہے نا مکمل کنٹرول ایران کا ہے. اچھا نہیں میاں صاحب، کیا یہ دو وکٹری سٹینڈ جو اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں، تو آپ اس وکٹری سٹینڈ کو جو ہے نا وہ 10 نمبر دیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی ابھی تک دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ اگر پریشان ہے تو اس کے پیچھے جو آپ نے پہلے مجھے سوال کیا تھا وہ جو ہے نا یہ آبنائے حرمز کو بند کر کے انہوں نے وہ جو ان کی ایک وکٹری کیا ان کی پوری طاقت کو جو ہے وہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک ہی طاقت سمجھتے تھے. جو ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا، ابھی دیکھیں یہ ملٹی پولر جو ورلڈ بنا ہے اب اس وقت 2 طاقتیں اور ہیں. وہ جو 2 طاقتیں ہیں وہ ان کا اور جس اے آئی کا یہ ذکر کر رہے تھے شاہ صاحب، آج چائنا کا دنیا کے اندر کوئی جواب نہیں ہے اس میں. تو وہ چائنا جو انہیں انفارمیشن دے رہا ہے، جو سب کچھ انہیں مل رہا ہے، اس پہ آج امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم یہاں پہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے. اور ہاں اگر یہ چائنا اور امریکہ ساتھ نہ ہوتے جو پہلے یہ کرتے رہے ہیں کہ یو این او کو اس میں کر کے کوئی بہانہ بنا کے کوئی جواز بنا کے جنگیں کر کے، اور یہ تمام ملک باقی بھی جو ہے نا وہ بالکل خاموشی سے یہ جہاں بھی انہوں نے جیسے بھی قتل و غارت کی ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں. آج وہ وقت نہیں ہے. آج کے حالات کے اندر یہ 2 بڑی طاقتیں ایران کے پیچھے کھڑی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس پوری انفارمیشن اور ہر چیز موجود ہے جس کا امریکہ کو بخوبی اندازہ ہے. ان کے آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے نائب صدر ہیں ان کا بھی بیان آپ کے سامنے ہے کہ یہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا. اب یہاں پہ اس طرح سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اور یہ جو ابھی پاکستان اور ترکی کا اور جو سعودیہ کا ابھی معاہدہ ہوا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں وہ تو ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، ہمیں اس وقت اپنی حفاظت خود کرنی. اور آپ دیکھیں گا کہ بہت جلد اس کے اندر باقی ممالک بھی آئیں گے اور یہ حفاظت انشاءاللہ یہ خطے کے لوگ اور پاکستان اس کو لیڈ کرے گا. میاں صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ بہت جلد امریکن بیس یہ آپ فولڈ دیکھ رہے ہیں لپیٹ کر یہ واپس چلے جائے گا امریکہ؟ سر 19 میں سے کافی سارے چاہ چکے ہیں. ان کی اس وقت 19 میں سے کافی ساری جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں. وہ اسرائیل کے اندر وہ لے گئے سازوما فوجی لے گئے، مگر اسرائیل میں لے گئے وہاں بھی ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو خدشات لاحق ہے. سر یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب کم از کم جو جی سی سی کنٹریز ہیں یا پورا مڈل ایسٹ ہے اس کو تو سمجھ آ گئی ہے نا. تو وہ اس سے بڑی شکست اور ان کی کیا ہے کہ اس وقت جن سے آج جی ٹھیک ہو گیا. بہت بڑا اچھا ٹیک ہے آپ کا. بخاری صاحب آپ پر آخری سوال ہے. وزیر دفاع صاحب جو امریکی خبر جو رساں ادارہ ہے نا بلومبرگ، اس کو انٹرویو دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور ایران امن سمجھوتے قریب پہنچ گئے ہیں، بہت جلد اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اور میرا ایک کوشچن ہے آپ سے ہاں جی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا، ترکی اور سعودی عربیہ کا، ٹرائی اینگل جو ڈیفنس پیکٹ، یہ تحفظ یہ جو ڈیفنس کس سے کر رہے ہیں، کس کے خلاف؟ لیکن ایک ڈیٹرنس تو ہے نا سر. کس کے خلاف؟ کہاں سے نہیں آپ یہ کہنا خطرہ کہاں سے ہے؟ یہ اس کا جو پہلا ہے نا سر آرٹیکل وہ یہی ہے کہ تینوں کنٹریز میں جو کوئی ڈائریکٹ اس پہ حملہ کرے گا اس کی سالمیت پہ، کون کرے گا؟ کس سے جو بھی کرے گا؟ میں اسرائیل تو نہیں کرے گا، امریکہ بھی کر سکتا ہے، نہیں سعودی عرب پاکستان پہ انڈیا کر سکتا ہے. وہ تو ریلیونٹ یہ سہ افریقی پہ مقصد ہے یہ جی آپ صرف عرب ملکوں پہ ڈومینیٹ کرنے کے لیے اور ایران کو بیلنس کرنے کے لیے کیا گیا اور کس سے کوئی خطرہ نہیں. جی ٹھیک. جی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جس طرح میرے پینلسٹ نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے، ایک طرح ہم حکومتی جو پاکستان کا موقف ہے وہ یہ کہہ رہے وزیر دفاع صاحب جو انہوں نے بلومبرگ جو خبر رساں ادارہ ہے اس سے بات کرتے ہو کہ عنقریب امریکہ اور ایران وہ معاہدے پر پہنچ گئے ہیں. اسی طرح جو ایران نے 6 شرائط
جو پیش کی ہیں آپ نا ہرمز کو کھولنے کے لیے، ان میں سے ایک شرط جو ہے نا ہر جانے والے، اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا رد عمل دیا ہے کہ ہم بھی پھر اس کا مطالبہ کریں گے ایران سے، جو انہوں نے اتنے لوگوں کو مار یا کیتا ہے، جو کیا ہے، یہ 45 سال پہلے کی بات ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ نا ہرمز ہمارا مکمل کنٹرول ہے، اور ہم نے سارے جہاں جو مائنیں بچائی گئی تھے ان کو ڈی مائننگ کر دیا ہے۔ تو بھئی اگر ڈی مائننگ کر دیا ہے تو پھر وہاں پہ جو میاں عبدالوحید صاحب، جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پھر انٹرنیشنل جو ہے نا وہ کارگو شپس ان کو آنا جانا چاہیے تھا، جو ابھی تک جو وہ کارگو جو ہے وہ نہیں جا رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں 11 اگست ہم نے 49 جو سینڈ کام ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو واپس کیا ہے۔ اسی سنا میں ایک پاناما کا جو کارگو جہاز تھا اس پر بھی حملہ ہوا ہے۔ دیکھیں پاکستان نے ایک بہت اچھا ایم او یو جو ہے نا وہ ان کے درمیان کیا تھا، جس کا نام اسلام آباد ایم او یو ہے۔ اگر ایران نئی شرائط بھی پیش کیا، وہ منوعین کو تھوڑی بہت اس میں ری شیپ کر کے تھے، وہ وہی شرائط ہیں۔ امریکہ کو اگر وہ شرائط وہ امریکہ کو مان لینی چاہیے تاکہ پوری دنیا یہ جو آئل کرائسس ہے اس سے باہر نکل سکے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ امریکہ جو ہے نا ان شرائط کو مانے گا، اور خدا نخواستہ ہم پھر ایک دوبارہ جو ہے یہ جنگ شروع ہونے کے جو چانسز دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔